الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نکاح اور طلاق کے مسائل میں ہم آپ کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی اس مجلس سے ہم سمجھانے جا رہے ہیں کہ 3 طلاق ایک مجلس کی کیا وہ 3 سمجھی جائیں گی یا ایک ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 3 طلاق ایک محفل کی، ایک نشست کی، ایک ہی سمجھی جاتی تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 2 سال کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا لوگ طلاق سے کھلواڑ کر رہے ہیں، طلاق سے مذاق کر رہے ہیں، جلد بازی کر رہے ہیں۔ ان کو پنشمنٹ دینے کے لیے، ان کو سزا دینے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 طلاق کو 3 قرار دیا۔ یہ تعزیری فیصلہ تھا، پنشمنٹ والا فیصلہ تھا، اور پنشمنٹ والا فیصلہ ہمیشہ نہیں رہتا ہے، وقتی طور پر رہتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی 3 طلاق کو اگر 1 طلاق مانی جائے تو بالکل غیر معقول ہے، 3 دے گا تو 3 ہوگی۔ جیسے کوئی آدمی ٹھائیں 3 گولیاں چلاتا ہے، تو کیا 3 گولیوں کو 1 گولی شمار کی جائے گی؟ نہیں نا، 3 کو 3 شمار کی جائے گی۔ اس طرح کی بات لوگ سمجھا کر عقلی طور پر اس طلاق کے مسئلے کو گولیوں سے تشبیہ دے کر سمجھانا چاہتے ہیں، جبکہ ہر مسئلے کا تعلق عقل سے نہیں ہوتا ہے۔ ہر مسئلے کو عقلی دلائل سے سمجھا نہیں جا سکتا ہے۔ اگر ہر مسئلے کو عقل سے سمجھنا شروع کریں گے تو غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے طلاق دیا، ایک محفل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاق دیا۔ اللہ کے رسول کے پاس آ کر انہیں سنایا تو نبی کو غصہ آ گیا اور کہا میری موجودگی میں تم لوگ قرآن سے، اللہ کتاب سے کھلواڑ کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول نے 3 کو ایک ہی طلاق قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الطلاق مرتان، طلاق سٹیپ بائی سٹیپ دینے کا نام ہے۔ ایک ہی وقت میں طلاق دینے سے ساری طلاقیں نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ نماز پڑھنا ہے، ایک آدمی فجر کی نماز کے ساتھ ہی وہ ظہر کی اذان بھی دیتا ہے، ظہر کی نماز پڑھتا ہے، عصر کی اذان دے کر عصر کی نماز پڑھتا ہے، مغرب، عشاء، یعنی 5 نماز فجر کے وقت پڑھ لیا، تو کیا ساری نمازیں ہو جائیں گی؟ آپ کہیں گے بالکل نہیں ہو سکتی۔ فجر کے موقع پر، فجر کے ٹائم پر ظہر، عصر، مغرب، عشاء نہیں پڑھی جا سکتی۔ کیوں؟ اس کا وقت نہیں ہوا ہے۔ اصول یہ ہے کہ ظہر کے وقت ظہر پڑھے، عصر کے وقت عصر پڑھے، مغرب تو مغرب پڑھے، عشاء کے وقت عشاء پڑھنا ہوگا۔ جو اصول ہے اس اصول کے مطابق اگر نماز پڑھیں گے تو نماز ہوتی ہے۔ ساری نمازیں ایک ساتھ پڑھنے سے ساری نمازیں نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح طلاق کو بھی 3 مرحلے میں دینا ہے۔ ایک مرحلے میں دے کر اس کو 3 مہینے کا ٹائم دینا ہے۔ اگر اصول کے مطابق اگر طلاق نہیں دیں گے تو طلاق نہیں ہو سکتی ہے، ایک ہی طلاق ہوگی۔ 3 طلاق دیں گے بھی تو ایک ہی طلاق شمار کی جائے گی، اور اسی میں بھلائی ہے، اسی میں خیر ہے۔ اگر 3 طلاق دے کر 3 شمار کریں گے تو اسلام جو سمجھنے کا موقع دینا چاہتا ہے آپ نہیں دینا چاہ رہے ہیں۔ اسلام ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع دینا چاہتا ہے، سابقہ غلطی کی تلافی کرنا چاہتا ہے، سابقہ پرابلم کا حل کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ ایک ہی طلاق ایک ہی محفل میں 3 طلاق دے کر الگ کرنا چاہتے ہیں، پھر حلالہ کو لانا چاہتے ہیں، پھر میاں بیوی کو ادھر ادھر بھٹکنے پر مجبور کر دیتے ہیں، جو کہ سراسر غلطی ہے دوستوں، سراسر غلطی ہے۔ 3 طلاق ایک مجلس کی ایک ہی سمجھی جائیں گی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاق ایک ہی شمار کی گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 3
3 شمار کی گئیں تعزیری طور پر، پنشمنٹ کے طور پر، سزا کے طور پر۔ جو حکم پنشمنٹ کا ہوتا ہے، سزا کے طور پر ہوتا ہے، وہ ہمیشہ نہیں ہوتا ہے، وقتی طور پر ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ تو ہم تمام کو اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. فالحكمة تكسو